نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله میرے علی ہے حب نبی میرے علی ہے حب نبی حب نبی ہے میرے علی لحموں کا لحمی فرق نہیں مابین پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا جب سے لاگے سنگ تورے نین پیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں میرے علی پھرے اداسی اج کل سونا آسی آگل لاسی مل سوں لمیاں کر کر بہانال دل لگڑا بے پرواہانال جتھے دم مارن دی نہیں مجال کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی برادران اسلام یہ ماہ مبارک سفر کا مہینہ ختم ہوا چاہتا ہے اس مہینے میں بہت سارے بزرگوں کا وصال اور آراس منائے جاتے ہیں ان میں حضرت سیدنا داتالی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت الشاہ امام احمد رضا قادری فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ سرہند مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ،
اور ہمارے قریب کے بزرگ ہیں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو قرۂ فال اس جمعے کا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی اس میں گرامی کا نکلا، تو آج انہی کی سوانح حیات، انہی کی حیات خدمات، اس میں دو چیزیں میں آپ کی خدمت میں خصوصاً عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ گھاٹے سے نکل گئے، گھاٹے میں نہ رہے، کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے اور جو صاحب ایمان ہوئے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حق کی اور صبر و ثبات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے۔ تو میں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات سے تھوڑا سا ہٹ کر آپ کی زندگی کی دو چیزیں، ایک ایمان اور ایک عمل، ان دو چیزوں کو مختصر سوانح کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ہم بزرگان دین کی سوانح، ان کی زندگی اس لیے سنتے اور سناتے ہیں، اس کے چند فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ذکر صالحین سے اللہ کی بے پایاں رحمتیں برستی ہیں، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری دور ہوتی ہے، ایمان کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، اور ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ رحمت کی بھی ہمیں ضرورت ہے، ایمان ہمارا قوی ہو، بے یقینی دور ہو، اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ عمل کی کوتاہی ہے، اس عمل کی کوتاہی میں بھی ان کا ذکر بالکل جس طرح زہر کے لیے تریاق ہوتا ہے، ان پاکیزہ لوگوں کا ذکر اسی تریاق کا کام دیتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کثرت سے اللہ کے پیاروں کا ذکر سنتا یا پڑھتا رہے، اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ سادات سے ہیں، حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی کی نسل سے ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد میں حضرت پیر سید روشن دین شاہ، حضرت رسول شاہ اور حضرت فضل دین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی حضرت پیر نظر دین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگان دین ہیں، اور ان کی ظاہر ہے سوانح حیات وہ بھی بڑی طویل ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے، جیسے اللہ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے اپنے دین کا کام لیتا ہے، فطرت اور قدرت اپنی نظر رحمت سے ان کی پرورش کرتی ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ ابھی چھوٹے سے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر اتنی کم تھی کہ میں اپنے دروازے پہ لگی ہوئی جو ارل ہوتا ہے، کنڈی ہوتی ہے، اس تک میرا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، اور میری حالت اس وقت یہ تھی کہ مجھے اللہ اور اس کے نبی کی محبت کا میرے سینے میں جو طوفان تھا وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ یعنی عمر یہ ہے اور حالت
یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں جھاڑیوں میں، ویرانوں میں، پہاڑیوں میں نکل جاتا، اور یہ کیفیت بڑھتی چلی گئی، اور اس قدر بڑھی، اتنی بڑھی کہ بسا اوقات رات کے وقت میری والدہ سو جاتی، میری والدہ آرام کرتی، مجھے وہ بے چینی، وہ اضطراب، وہ کہتے ہیں نا لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی، تو یہی حالت میری تھی کہ مجھے وہ بے چینی اس طرح ہوتی جیسے آگ بھڑکتی ہے، میرا دل کرتا کہ میں کسی ٹھنڈے یخ پانی میں چھلانگ لگاؤں۔ اب میں اٹھتا، اینٹ رکھ کے دروازہ کھولتا، اکیلا، یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ یہ ویرانہ ہے، 7 پہاڑ ہیں، اور وہ جو چشمے ہیں پانی کے، اتنی ٹھنڈے دسمبر کا مہینہ کہ ان پر برف جم جاتی، اور میں انہی میں جا کے چھلانگ لگا دیتا۔ آ کر مجھے ڈھونڈتے ہوئے میرے والد، میرے بزرگ مجھے ڈھونڈ کے، میرے دادا مجھے لے جاتے۔ اب وہ سمجھتے تھے کہ اس کے سینے میں جو آگ ہے، اس کے بدن میں ظاہر ہے وہ مادی آگ تو نہیں ہے، وہ روحانیت کی بے چینی ہے۔ اور یہ بسا اوقات ایسا حضرت ابو علی قلندر پر یہ حالت طاری ہوئی تو 11 سال تک یہی حالت رہی، حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ۔ پھر آپ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صرف ذکر خدا نہیں، ذکر خدا کرنا اور دریا میں کھڑے ہو کے کرنا۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ، حضرت ضیاء الامت، ان کے دادے پر یہی کیفیت رہی، وہ دریائے جہلم میں کھڑے ہو کر پھر ذکر اذکار کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ محمد معشوق رحمت اللہ علیہ، یہ پرانے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، امام غزالی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی، پانی میں کھڑے رہتے، اسی میں ذکر جاری، اور جب ان پر مستی طاری ہوتی اور آواز آتی کہ اب پانی سے باہر نکل، تو کہتے اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک تو مجھے بتائے نہ کہ میرا مقام کیا ہے، جب تک مجھے بتایا نہیں جائے گا میرا مقام کیا ہے میں پانی سے نہیں نکلوں گا۔ تو انہیں آواز آتی کہ محمد ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، ہم تیری سفارش سے اتنے گناہگاروں کو بخش دیں گے۔ جس دن یہ آواز آئی کہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تم ہمارے ہی نہیں تم دنیا بھر کے محبوب ہو، اب باہر نکلے تو جو بھی دیکھے بندے نام بھول گئے، معشوق معشوق کہہ کر پکارنے لگے۔ اب تاریخ میں نام گم ہو گیا، خواجہ محمد معشوق مشہور ہو گیا۔ اب کیفیت کیا تھی؟ کیفیت یہ تھی کہ بظاہر آپ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب یہ مسئلے علیحدہ ہیں کہ اس کی توجیحات وہ علیحدہ ہے، وہ میں آپ کو کبھی عرض کروں گا۔ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک دن علماء اکٹھے ہوئے، انہیں جکڑ لیا، جکڑ کے ان پر سختی کی کہ تم نماز نہیں پڑھتے۔ انہوں نے کہا مجبور نہ کرو، انہوں نے کہا اگر تم نہیں پڑھو گے ہم تمہیں ماریں گے۔ انہوں نے کہا اچھا پڑھتا ہوں، لیکن ایک شرط پہ، میں نماز پڑھوں گا اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھوں گا، نماز پڑھوں گا سورۃ فاتحہ نہیں پڑھوں گا۔ مولوی ہوتا ہے وہ بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ملا مینو سبق پڑھایا، ملا مینو سبق پڑھایا، الفوں اگے کچھ نہ آیا، او بے بے پکار دائی ملا مینو مار دائی۔ نہیں سمجھ آئی؟ ملا مینو سبق پڑھایا تے مینو الفوں اگے کچھ نہ آیا، او بے بے پکار دائی ملا مینو مار دائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
جب میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں بزرگوں نے کیے ہیں تو اس سے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں سے وہ لوگ مراد نہیں ہوتے جن لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سینے میں ہوتی ہے، جنہیں آپ سنی کہتے ہیں یا صوفی کہتے ہیں، اس لفظ سے وہ لوگ مراد نہیں ہوتے۔ یہ میں آپ کو پوری جتنی میں نے صوفیاء کرام کی باتیں پڑھی سنی، ان کی زبان سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں ترشرو، تندخو، نرے رکھے۔ اس سے یہ جب ملا کا لفظ ہے تو کون مراد ہوتا ہے؟ رکھے، پھیکے، تندخو، ترشرو، اخلاق نبی سے خالی، وہ مراد ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں ملا مارن سخت ستامن، گجھڑے راز دا بھید نہ پاون، بے وس شودے ہن مجبور۔ تو اس سے یہ مراد ہوتا ہے۔ باقی اللہ کے پیارے جنہوں نے اللہ کے دین کی نوکری کی وہ تو سرتاج ہیں سب کے، اللہ اکبر۔ وہ الف پڑھائیں، وہ بے پڑھائیں، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے۔ تو حضرت خواجہ محمد معشوق رحمت اللہ علیہ، آپ کو انہوں نے کہا ہم تجھے ماریں گے، انہوں نے کہا پڑھوں گا نماز، فاتحہ نہیں پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں ہے، تو فاتحہ نہیں پڑھیں گے پھر تجھے ماریں گے۔ انہوں نے کہا مارو نا، فاتحہ پڑھوں گا لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھوں گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا پوری فاتحہ کی جان یہی ہے، ہم تجھے پھر ماریں گے اگر یہ نہیں پڑھے گا۔ اس نے کہا پھر میں اکیلا پڑھوں گا، تمہارے ساتھ نہیں پڑھوں گا۔ اب یہ ساری باتیں نوٹ رکھنی ہے آپ نے، میں اکیلا پڑھوں گا، تمہارے ساتھ نہیں پڑھوں گا، میرے ساتھ کوئی نہ کھڑا ہو۔ انہوں نے کہا تجھے اجازت ہے۔ انہوں نے اللہ اکبر کیا، ثنا پڑھی اور زور سے پڑھی۔ اب تماشا ہو رہا ہے یا نماز، وہ شروع ہو گیا نماز کو۔ اس نے جب پڑھا الحمدللہ رب العالمین، ایسے لگا کہ جیسے جسم پھٹنے کے قریب ہے۔ جب انہوں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ان کے جسم کے ہر بال کی جڑ سے خون کے فوارے شروع ہو گئے، ادھر بھی خون، ادھر بھی خون، ادھر بھی خون، داڑھی سے خون، بالوں سے خون۔ اب بھاگے وہ، انہوں نے پکڑ لیا، کہا بس کر، بس کر۔ وہیں کھڑے کھڑے سلام پھیر کے کہا تمہیں کہا تھا کہ میرے جیسوں پر نماز فرض ہی نہیں ہے۔ اب آپ راز سمجھے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے اور یہ شریعت کا حکم ہے کہ یہ لوگ قانون سے باہر ہوتے ہیں، ان پہ قانون لاگو۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں نا کہ جس بندے کے اندر کیفیت یہ ہو، اب میری اور آپ کی نماز جو ہے وہ نہیں ہے جو پاک محمد عربی کی نماز ہے۔ لیکن آپ کہیں گے کہ سرکار کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ظاہر ہے محمد معشوق اور محمد عربی کے حوصلے میں زمین اسمان کا فرق ہے۔ یہ فرق ہے کہ سرکار تو سب کچھ سمو لیتے تھے۔ صوفی کو جب وجد آتا ہے، جو صوفی تھوڑا سا کمزور ہو اس پہ پھر کیفیت طاری ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا صوفیاء کو کہ کچھ جو مبتدی ہوتے ہیں، ابتدائی سالک ہوتے ہیں، وہ بیچارے ایسے پھڑک رہے ہوتے ہیں ماہی بے آب کی طرح، اور مرشد پرسکون ہو کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پاس زیادہ سرمایہ ہے؟ نہیں، اس کے پاس تو ابھی پیالہ بھی نہیں ہے اور وہ پورا دریا پی کے بیٹھا ہے، دریا والا سکون میں ہے۔ وہ خواجہ صاحب کہتے ہیں تنے جو دریا نوش ہن، پر جوش تھی خاموش ہن، اسرار دے سر پوش ہن، سامت رہن مارن نہ بک آہن کلندر روز و شب۔ ہم لوگ نہیں جانتے کہ کیونکہ ہم ہیں ظاہر والے، ہم اسی قانون پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے مجذوب عقل والے نہیں جن پہ جذب کی کیفیت ہے۔ عقل ہو، فہم ہو، بندہ ہوش میں ہو، پھر نماز نہ پڑھے پھر تمہارا جائے گا۔
لیکن جس بندے پر حالت ہی یہ ہے کہ نہ عقل اپنے قبضے میں ہے، نہ سوچ اپنے قبضے میں ہے، سب کچھ وہ قانون سے فارغ. تو حضرت خواجہ محمد معشوق کا معاملہ یہ کہ وہ بھی پانی میں ہی زندگی گزارنی. حالت جو یہ تھی کہ اتنی آگ سینے میں. وہ حضرت علی حیدر نے کہا بھٹی تتی تیرے عشق والی، او بھڑکے تے بھاہ بھاہ کرے، عاشق سردے تیڑ تیڑ کر دے، کول عشق کھڑا واہ واہ کرے. اب میں دائیں بائیں نکل گیا تو پھر دور ہو جائیں گے. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، آپ کی بچپن میں یہ حالت تھی، بچپن سے ہی یہ حالت تھی. لیکن کمال یہ ہے، قدرت کا کمال یہ ہے، مہربانی یہ ہے، ایک طرف مستی میں وہاں پہنچایا کہ آپ کا یہ شہر لاہور، آپ جب علم بھی پڑھتے رہے، حالت یہ بن گئی کہ آپ لاہور شہر میں سال ہا سال یہاں رہے، دریائے راوی کے کنارے پر، کبھی وہاں مصلی، کبھی وہاں مصلی، کبھی یہاں مصلی، پھر دریائے سندھ، مظفر گڑھ، پھر ملتان، جہاں جہاں دریا، جہاں جہاں ویرانہ، وہاں ان کا ٹھکانہ. اتھاں درد منداں دے دیرے، جت کرڑ کنڈا بوئی ڈھیرے. اور آپ کے شاگرد بھی ساتھ ہوتے تھے، ایک یا دو یا تین، ان کو پڑھانا، پھر ان کو کہنا تم چلے جاؤ مجھے بیٹھنے دو. حالت یہ بنتی کہ آپ گھٹنے ٹیک کے عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھتے، فجر کی اذان تک آپ کا گھٹنا ہلتا نہیں تھا. تو یہ اللہ کی خاص کرم نوازی کے بغیر آپ بیٹھ کے دکھائیں. ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ ہم تو 3 منٹ نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ حالت ان کی عبادت کا، ریاضت کا عالم، کہ جنگلوں میں ویرانوں میں پھرے. اور قدرت کا کرم یہ رہا کہ اس مستی کے باوجود علم پڑھنے میں اتنے آگے نکلے. خاص کرم میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ جن کو کرم فرماتا ہے ان کو آپ ہی نوازتا ہے. اور یوں نوازتا ہے کہ آپ جس وقت پڑھا کرتے تھے، یعنی بچپن، چھوٹے ابھی، اور حالت یہ کہ ایک دن استاد کے پاس گئے، استاد نے جھڑک کے کہا کہ مہر سبق یاد کر کے آیا کر. اب دیکھ کے پڑھتے تھے نا، تو وہ دیکھ کے پڑھنے والے میں کہیں کوئی کمی رہ گئی. استاد نے کہا یاد کر کے آیا کر. اس دن کے بعد یاد کرنے کا مطلب یہ تھا کہ سمجھ کے آیا کر، لیکن آپ نے یہ کیا، اس دن کے بعد ہر سبق یاد، حفظ. استاد نے تو کہا نا جیسے الف کو الف بول، بے کو بے بول. انہوں نے سمجھا کہ شاید استاد کہتا ہے یہاں یاد کر کے. یہاں تک کہ استاد ناظرِ قرآن پڑھاتا رہا. جب ناظرہ ختم ہوا، استاد نے کہا سنا، تو قرآن بند اور پڑھنا شروع کر دیا. اور پورا قرآن ناظرے پڑھنے والا پڑھا ناظرے تھا، وہ حفظ گیا. یہ خاص کرم نہیں تو کیا ہے؟ اب آپ مجھے فرمائیں نا کہ پڑھانے والا پڑھا رہا ہے، ناظرے، استاد کو پتا چل گیا کہ یہ بندہ غیر معمولی ہے، عنایات بہت ہیں، چیک نہ کروں، ٹیسٹ کروں اسے. ابھی سے یہ عالم ہے، کلی ہے کچی ابھی نہ توڑو، پھول بن کر گلاب ہوگا. ابھی سے یہ عالم ہے. ایک دن پھٹی ہوئی کتاب استاد نے سامنے رکھ کے، پھٹی ہوئی کتاب، کتاب کا نام ہے قطر الندى. یہ ہماری عربی گرامر کی کتاب ہے، بڑی کتابوں میں ہے، قطر الندى اسے کہتے ہیں. تو اس کی عبارت جہاں سے تھی ہی نہیں، ورقہ ہی پھٹا ہوا تھا. استاد نے کہا مہر ایک کل یاد کر کے آمی. اب استاد تو چیکنگ ٹیسٹنگ کر رہا ہے. اب آپ گئے، کتاب میں وہ تو پورا ورقہ ہی فارغ، اور استاد نے وہی کہا اس کو یاد کر کے آنا، اس سے آگے ورقہ ہی کوئی نہیں. اب نہ گھر ہے نہ لائبریری ہے.
آپ جا کے درخت کے نیچے سبق یاد کیا کرتے تھے. بیٹھ جی یہ کچھ پیسے ملے ہیں کسی کے گرے ہوئے بہت سارے ہیں, تو جس کے ہوں وہ آ کے آرام سے مجھ سے لے سکتا ہے, فی الحال میری جیب میں. تو آپ نے غور فرمایا, آپ جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے. اب کہنے لگے استاد نے وہ ورقہ کہا ہے جو کتاب میں نہیں ہے. اس نے تو آگے کہہ دیا اس سے آگے یاد کر, اگلا ورقہ پتہ نہیں آپ ہی پھاڑ دیا, آگے یاد کر کے آ. اب آگے ورقہ ہی نہیں تھا, چپ کر کے بیٹھے رہے. اب کہا یا اللہ ورقہ ہے کوئی نہیں, صبح استاد بھی ناراض ہوگا, عزت خراب ہوگی, تو ہی کرم. ایسے اوپر جو چہرہ کیا تو درخت کے پتے پر وہ پوری کی پوری آگے عبارت لکھی ہوئی, ذالک فضل اللہ, یہ ہے اللہ کا فضل. ایسے اسی کو پڑھ پڑھ کے شکریہ ادا کیا, تیرا کرم, ہماری عزت رہ گئی. دوسرے دن جو آئے, استاد تو استاد تھا, اس نے کھولی کتاب, ورقہ ہی کوئی نہیں. استاد نے کہا چلو آج ٹیسٹ ہو جائے گا کہ یہ بندہ کوئی اور ہے. کہا پڑھ. تو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے جب ورقہ تھا نہیں, انہوں نے پڑھنا شروع کیا. استاد نے پکڑ لیا, کہا اس میں ورقہ ہی کوئی نہیں, تو نے یاد کہاں سے کی؟ چوری پکڑی گئی, چوری پکڑی گئی, پتا چل گیا. اب انہوں نے کہا اب یہاں رہنا ٹھیک نہیں, اب استاد کم ادب زیادہ, الٹا استاد ادب کر رہا ہے کہ جناب آپ کرم فرمائیں, آپ پڑھیں. ظاہر راز جو کھل گیا. اور وہاں سے پھر آپ آئے ضلع خوشاب, وادی سون, انگا ایک جگہ ہے, وادی سون انگا, وہاں پڑھنا شروع کیا. فرماتے ہیں مستی بھی طاری رہی, علم بھی جاری رہا. مستی طاری رہتی, میں جنگل میں نکل جاتا.